قال أسلمت لرب العالمين وقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز دینی بھائیوں، ایک بہت ہی موٹی سی بات جو 2 یا 3 مرتبہ ہم آپ سے معلوم کریں گے اور آپ ان کا جواب اپنے حساب سے دیں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ کیا ہے ہمارا دین؟ اسلام۔ زور سے بولے، دین کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام ہے۔ ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ہمارا دین اسلام، بچہ بھی کہہ رہا ہے، بوڑھا بھی کہہ رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ دین عربی زبان کا لفظ ہے۔ دین کے معنی ہوتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے ایک طریقے کو، ایک آئیڈیل کو، ایک نمونے کو، ایک نیم کو۔ اسلام ایک نیم کا نام ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کے معنی ہے حکم ماننا، اطاعت کرنا، فالو کرنا، یہ اسلام کے معنی ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ صرف ایک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے ہمارا دین اسلام ہے۔ اب آپ نے ایک بات پہلے کہی اور سب نے مل کر کے کہی کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ آئیے اب ہم اسلام کو جانتے ہیں کہ اسلام ہم سے کیا کہتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہم سے کن کن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، حدیث شریف میں ہمیں کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کو کرنے والا مسلمان ہوگا اور نہ کرنے والا پکا مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ صرف نام کا مسلمان ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو اسلام میں ضروری ہے وہ عقیدہ ہے۔ آپ کا عقیدہ توحید اور رسالت کا مضبوط ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، بیماری دینے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک کرنے والا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، جو بھی کچھ دنیا میں ہوتا ہے اللہ ہی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر ذرا بھی طاقت نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہلا سکے۔ یہ سب سے پہلا ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تاکہ اللہ کے احکامات کو ہم تک پہنچائیں، اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جس طرح سے ہم انسانوں پر ضروری اور فرض ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو۔ جس انسان کے دل میں بیٹے کی محبت یا باپ کی محبت یا اولاد کی محبت، بیوی کی محبت یا ماں کی محبت یا دنیا کی محبت یا پیسے کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اور محبت کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم ہیں عاشق رسول، اس طرح کہہ دینے سے آپ محبت کرنے والے ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ محبت کا بھی ایک معیار ہے۔ قرآن ہمیں بتلاتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
اللہ اور اس کے رسول سے تو رسول اللہ کا اتباع کرو، ان کا کہا مانو۔ جو کہا مانے گا وہ محبت میں سچا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں مانتا وہ محبت میں جھوٹا ہے۔ وہ زبان سے جھوٹ کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، وہ سچ میں عاشق رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو بنیادی باتیں تھیں۔ آئیے اب ہم تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ سب سے پہلے اسلام ہمیں حکم کرتا ہے 5 وقت کی نمازوں کا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر، بے شمار جگہوں پر آتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا اور بالکل قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو جائے، اس موقع پر جو صحابہ وہاں پر موجود تھے انہوں نے خود اپنی کانوں سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے ہیں اور زبان سے صرف ایک بات جاری ہو رہی ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اے مسلمانوں، میرے جانے کے بعد نماز کا خیال رکھنا، نماز کو چھوڑ مت دینا، اور اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج ہم اپنے نوجوانوں سے پوچھتے ہیں کتنا عمل کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر؟ خود بتلائیے گا۔ ہر انسان اپنا ذمہ دار ہے، ہر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، سال بھر میں مسجد میں کتنی مرتبہ آتا ہے؟ کیا پورے سال ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نماز قائم کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کیا ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ لمحات پہلے آخری وصیت امت سے کی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ تم نماز کا خیال رکھنا، میرے جانے کے بعد نماز کو مت چھوڑ دینا۔ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کا خیال رکھا ہے؟ آپ خود اپنا جائزہ لیں، اور یقیناً آپ کا دل ایک ہی بات کہے گا کہ نہیں، ہماری مسجدیں سال بھر ہمیں پکارتی رہتی ہیں، مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اللہ تمہیں مؤذن کے ذریعے پکارتا ہے، اللہ کے گھر سے بلاوا جاتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جو اسلام میں ہم سے مطالبہ کیا گیا وہ ہے زکوٰۃ۔ جو انسان جس کے پاس 30,000 روپے زائد ہو، 30,000 روپے یا 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اور اگر تھوڑا تھوڑا دونوں ہو، مثلا 1-2 تولہ سونا ہو اور 1-2 تولہ چاندی ہو، جس کی قیمت 30,000 تک پہنچ جائے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اپنے مال میں سے 2.5%، 2.5% مال اللہ کی راہ میں کسی فقیر کو دے۔ کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ اس میں بھی یہاں پر کوتاہی ہے۔ تیسرا حکم، رمضان میں مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، اے مسلمانوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ اور مقصد کیا ہے روزوں کا فرض کرنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارا دل پاک صاف ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے اس حکم پر کتنا عمل کیا؟ کیا ہم اس حکم پر عمل کرتے ہیں؟ ہمارے پورے کے پوری بستیاں خالی رہتی ہیں جن میں ایک ایک انسان روزہ رکھتا ہے صرف۔ معلوم ہوا کہ پورے کے پورے گاؤں میں 1 یا 2 لوگ روزے سے ہیں، بقیہ لوگ نہیں جی ہمارے ہاتھ سے روزہ نہیں ہوتا۔ اچھا خاصے نوجوان ہیں، صحت مند تندرست ہیں، آپ ان سے سوال کریں بھائی آپ کا روزہ نہیں ہے کہ جی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا تمہارے ہاتھ سے؟ جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ دھوپ میں ٹھہر کر بھی روزہ رکھتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وہ کھیت میں دن بھر دھوپ میں کام کرتے ہیں لیکن روزہ رکھتے ہیں۔ حضرات صحابہ ان کے زمانے میں کہ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا کرتے تھے، سحری میں آنکھ نہیں کھل پاتی تھی تو بغیر سحری کا روزہ رکھ لیا ہے، 2 دن بھوکے پیاسے ہیں، ان کو تو ٹینشن نہیں ہوتی تھی روزہ ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اندر اللہ کا ڈر بھی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی۔ 4 نمبر، 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 4 نم
ہماری طرح وہ صرف کہنے کے عاشق رسول نہیں تھے، ان لوگوں کے اندر سچی تڑپ تھی ایمان کی، اور وہ پکے سچے مومن تھے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم جس چیز کی طرف خاص طور پر متوجہ کرتا ہے وہ ہے حلال مال کھانا۔ قرآن کے کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے روز اس طرح سے کھڑے ہوں گے جس طرح سے شیطان لگا ہوا انسان کھڑا ہوتا ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں رہتا، باولا بالکل، دماغ کام نہیں کرتا ہے، اس طرح سے وہ حواس باختہ کھڑا ہوگا قیامت کے روز میدان حشر میں۔ اگلی آیت میں ایک آیت چھوڑ کر کے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کھانے سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اللہ اور اس کے رسول تمہیں اعلان جنگ کرتے ہیں، وہ تم سے جنگ کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو آج سود سے بچتے ہیں؟ حلال مال کھانے کی فکر کتنے نوجوانوں کو ہے؟ کچھ ایسے لوگ جو کسی مال کو سامنے آنے پر اس لیے چھوڑ دیں کہ یہ مال حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ یہ طبقہ امت میں بچا ہی نہیں۔ حالانکہ حرام مال کے اس قدر نقصانات ہیں کہ انسان کے دل میں ایمان کا نور بالکل ختم ہو جاتا ہے، ایمان کا نور بچتا ہی نہیں ہے، آہستہ آہستہ دل سیاہ ہونا شروع ہوتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ نور ایمانی بالکل ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہوا؟ حرام مال کھانے سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک انسان ہے، ننگے سر ہے، ننگے پاؤں ہیں، سر کے بال کھلے ہوئے، ننگے پاؤں، دھوپ میں اللہ کے سامنے کعبے کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اللہ کو پکار رہا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے معاف فرما۔ لیکن حدیث میں آتا ہے لیکن اس نے حرام مال سے پرورش پائی ہے، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اندازہ لگائیے، حرام مال کھانے والے کی دعا کعبے میں جا کر بھی قبول نہیں کی جاتی ہے، عام مسجدوں میں کیسے قبول کر لی جائے گی؟ حرام مال کھانے کے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے حرام مال کھانے سے بچیں، اور خاص طور پر جو احکام شرع ہیں، اسلام کے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں بنائی جاتی ہے، یہ سال بھر 5 وقت کی نمازوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ آپ کچھ بھی کریں، کاروبار میں آتے ہیں، آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہو، نماز کے وقت میں آپ آ کر کے پہلے نماز پڑھیں۔ آپ ایک پہلے مسلمان ہیں، بعد میں سب کچھ، آپ پہلے مسلمان ہیں۔ روزہ رکھنے میں سب سے زیادہ لاپرواہی برتی جاتی ہے، نماز میں تو پھر بھی 1-2 ٹائم میں آ جاتے ہیں لوگ، لیکن روزہ رکھنے والے پوری کی پوری آبادی میں 1 یا 2 لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، خاص طور سے نوجوان جب یہ کہتا ہے کہ دھوپ بہت ہے اور مجھ سے روزہ نہیں ہو پاتا تو افسوس ہوتا ہے، کیونکہ اگر تم یہ دھوپ برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کے انگار کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اگر روزہ نہیں رکھو گے تو سزا کیا ملے گی؟ جہنم کی آگ۔ آج ہم سے یہ ذرا سی دھوپ برداشت نہیں ہو رہی ہے، ہم جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ سوچ کر کے روزہ رکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی الحال موقع دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس سے کچھ کماؤ۔ آخرت کمانے کی سب سے بہترین عمر جوانی کی عمر۔ جب نوجوان آ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اپنا سر ٹیک دیتا ہے، اللہ کو بہت پسند آتا ہے کہ میرا بندہ، جوانی کے عالم میں جب انسانوں کو تکبر رہتا ہے، غرور رہتا ہے اپنی طاقت پر، وہ اس غرور کے زمانے میں میرے سامنے آ کر کے سر ٹکا رہا ہے، بہت پسند آتا ہے۔ اس لیے تمام نوجوان کوشش کریں کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، اور روزے جو بچ گئے ہیں 2-4 روزے ان کو رکھیں، اور ماحول بنائیں اپنے گھروں میں، دینی ماحول، اللہ کی تعلیمات کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ یہ مختصر سی مجلس حافظ صاحب کے کہنے کی وجہ سے لگا تو لی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آدھے پون گھنٹے میں 15-20 منٹ میں دین کی باتیں بتلائی نہیں جا سکتی ہیں۔ صرف ایک موٹی سی بات بتلائی جا سکتی ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو بتلایا ہے وہی ہمارا طریقہ ہے۔ جو اس طریقے کے مطابق ٹھیک ٹھیک زندگی گزار رہا ہے وہ تو کامیاب مسلمان ہے، اور جو اس سے ذرا بھی ہٹا ہوا ہے وہ کامیاب مسلمان نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں
जो मुसलमान परेशान हैं। चारों तरफ से मुसलमानों पर अल्लाह का अज़ाब एक तरह से आया हुआ है। फ़लस्तीन में मुसलमान परेशान है, हर जगह परेशान है। उसकी सबब क्या है, वजह क्या है? वही लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वादा किया था, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ए मुसलमानों, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हिम्मत होने की ज़रूरत नहीं है। तुम ही लोग गालिब रहोगे, दुनिया तुम्हारे नीचे रहेगी, लेकिन कब? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम पक्के सच्चे मोमिन उस वक्त। और अगर तुम्हारे ईमान में कमज़ोरी हो, तुम नमाजें नहीं पढ़ोगे, अमाल ठीक नहीं करोगे, हराम माल से नहीं बचोगे, सूद खाने से नहीं बचोगे, तो फिर क्या होगा? अल्लाह का अज़ाब हर तरफ से तुम्हारे ऊपर आएगा। और आज वही हमारे साथ हो रहा है। आज चारों तरफ से अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। तुर्की में कुछ रोज़ पहले, 1-1.5 महीना पहले ज़बरदस्त किस्म के ज़लज़ले आए। आप लोगों ने भी मोबाइल पर देखे होंगे, कितना ख़तरनाक ज़लज़ला वहाँ पर था। उसके बाद इधर हमारे दिल्ली और यूपी की तरफ आया ज़लज़ला। इधर आपके पड़ोसी मुल्क में मुसलसल इतनी बारिश है कि वो आधी से ज़्यादा आबादी वहाँ की बह चुकी है, पानी में सैलाब आ चुका है। इस किस्म के अज़ाब अल्लाह क्या आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? हमने दीन इस्लाम को छोड़ दिया है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। मुसलमान की बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो दीन सीखे। दीन सीखना यह एक इंसान की जिम्मेदारी है। हर मर्द की जिम्मेदारी यह है कि वो उलमा के पास जाकर के दीन सीखे और फिर अपने घर की औरतों को दीन सिखाए, अपने ईमान की भी हिफाजत करें और अपनी बहनों के ईमान की भी हिफाजत करें। पर्दा इस्लाम का एक अहम हुक्म है, लेकिन हमारे माशरे में इस पर हुक्म अमल नहीं होता। पर्दा हमारी माएँ बहनें बिल्कुल नहीं करती हैं। हालांकि इस्लाम के अहम तरीन अहकामात में से हुक्म था पर्दा। औरतें बगैर हिजाब के बाहर न आए, वो किसी नामहरम मर्द से बात न करें। अपने भाई भतीजे, शोहर या बाप बेटे के अलावा किसी से बात करने की इजाज़त मुसलमान औरत को नहीं है। एक मरतबा एक अंग्रेज़ ने कहा था कि तुम अपनी औरतों को इस तरह कैद में क्यों रखते हो, तुम उन्हें आज़ाद क्यों नहीं छोड़ देते, तुम उन्हें गुलाम बना करके क्यों रखते हो? तो आलिम साहब ने बड़ा ख़तरनाक जवाब उनको दिया था कि ये बतलाइए कि सोने को आप जब दुकान में ख़रीदने जाते हैं तो सोने को सुनार बाहर इसी तरह रखता है कि अंदर डब्बे वगैरह में पैक करके रखता है, कांच के अंदर पैक करके रखता है ना। जब वो आपको देगा, आपके हाथ में इसी तरह नहीं दे देगा, डब्बे में पैक करके डब्बे को बाकायदा थैले के अंदर डाल करके तब आपके हाथ में देगा कि छुपाकर इसको लेकर के जाओ, खुला ले जाने की इजाज़त नहीं। और आप किसी बनिए की दुकान पर जाइए, परचून फरोश में आ जाइए, दाल दुकान पर बिकती है, दाल वाला दाल कैसे रखता है? छुपा कर रखता है, कट्टा खुला हुआ बाहर रखा हुआ है दुकान से बाहर। क्यों रखा जाता है? इसलिए कि सोना कीमती है, कीमती चीज़ को छुपा करके रखा जाता है। कूड़े को कोई छुपा कर नहीं रखता अपने घर में, कूड़े को तो बाहर फेंक दिया जाता है। इसी तरह हल्की चीज़ को, मामूली चीज़ को छुपाया नहीं जाता है। इसी तरीके से ब्रिटानिया की महारानी थी, अभी कुछ साल पहले उसका इंतकाल हुआ है, 1-1.5 साल पहले मरी है, बूढ़ी थी बहुत ज़्यादा, इंग्लैंड के, आपको भी शायद के मालूम हो। वो उसका आलम ये था कि जब वो अपने महल पाया करती थी, हाथ पिलाने की इजाज़त किसी को नहीं थी, हाथों में दस्ताने पहन कर रखती थी। तो किसी ने जब एतराज़ किया कि तुम अपनी औरतों से पर्दा क्यों कराते हो, क्यों उनको किसी से मिलने नहीं देते, तो उन्होंने फ़ौरन कहा तुम्हारी जो मलिका है विक्टोरिया, उससे कौन मिल सकता है? क्या हर कोई इंसान मिल सकता है? कहा कि नहीं, उससे हर इंसान नहीं मिल सकता, उससे मिलने के लिए बहुत बड़ा इंसान होना चाहिए, परमिशन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह आपके नज़दीक आपकी मलिका विक्टोरिया की अहमियत है, हमारे इस्लाम में हर मुसलमान औरत की यही अहमियत होती है, वो अपने घर की मलिका है। घर की मलिका से कोई भी इंसान इस तरह कर नहीं मिल सकता है, वो पर्दे में रहती है। इस्लाम ने औरतों को मलिका बनाया था, लेकिन अफसोस के अंग्रेज़ ने हमारी माँ बहनों को बहला करके, फुसला करके उनके लिबास उतरवा दिए और उनको धोखा दिया कि तुम कैद हो। वो कैद नहीं थी, वो अपने घर की मलिका थी, वो घर की रौनक थी। आज जब वो बाहर आई है, आप भी जानते हैं उनकी हालत क्या है, सब नौजवान जानते हैं, क्योंकि वो इस माहौल में जी रहे हैं। हमसे बेहतर आप जानते हैं क्या माहौल है बाहर का, और फिलहाल क्या इज्जत है औरतों की।
پہلے زمانے میں برقع والی عورتیں جب گزرتی تھی تو باقاعدہ بڑے بڑے جو غیر مسلم تھے وہ بھی نظر جھکا لیا کرتے تھے کہ معزز گھرانے کی عورتیں آ رہی ہیں. پردے والی جو برقع والی عورت ہوتی ہے آج بھی اس ماحول میں آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو برقع والی عورت کو دیکھ کر کے بھی نظریں جھکا لیتے ہیں کہ نہیں یہ شریف گھرانے کی عورت ہے. اور جو آدھے کپڑے پہن کر کے لڑکیاں نکلتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے تاڑنے کے لیے چوک بھرے رہتے ہیں. آپ نوجوان واقف ہیں ان چیزوں سے, اگرچہ یہ چیز جائز نہیں ہے لیکن پردہ دونوں طرف سے ہے. نوجوانوں کو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے اور ہماری بہنوں کو پردہ کرنا ہے, برقع پہننا ہے. کسی غیر سے بات نہیں کرنی ہے, غیر محرم سے, چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو. اور سب سے اہم چیز اسلامی تعلیمات سیکھنا اور سیکھ کر کے ان پر عمل کرنا, یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. ہمارے پورے ضلع میں ایک بھی عالم نہیں ہوتا, یہ افسوس کا مقام ہے. جب ہمارے یہاں پر ڈاکٹر مل جاتے ہیں, ہمیں انجینئر آسانی سے مل جاتی ہیں, تو ہمیں علماء کیوں نہیں مل پاتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو عالم کیوں نہیں بناتے؟ دین کی تعلیم انہیں کیوں نہیں دی جاتی ہے؟ یہ اہم سوال ہے. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کی کوشش کریں اور کم از کم نماز روزہ تمام نوجوان سیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.